نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے الحمدللہ عز وجل، اور ہم بھی دعا گو ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ایک عموماً سوال بھی کیا جاتا ہے، اور اس روایت کو بالخصوص ایسے مہینوں میں سوشل میڈیا پر زیادہ تر ہمیں وائرل دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ مختصراً یہ گویا کہ سوال ہے، اور اس پر میں مختصراً عرض کروں گا دارالافتاء کی روشنی میں کہ اس طرح کی روایات کیا احادیث صحیحہ قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں یا پھر یہ من گھڑت ہیں، اور پھر یہ من گھڑت ہے تو پھر من گھڑت روایات کے بارے میں جو وعیدیں ہیں اس حوالے سے مختصراً میں ایک روایت عرض کر کے بیان کو ختم کر دوں گا۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان المبارک بہت فضائل کا حامل ہے، اور اس کی آمد کی خوشخبری دینا اور فضائل بیان کرنا یہ تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یعنی ماہ رمضان کی آمد پر خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس وہ مقدس و محترم وہ مبارک مہینہ تشریف لے آیا ہے کہ اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات بھی ہے، آقا کریم نے فرمایا، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس میں بھلائی سے محروم رہا، تحقیق وہ محروم ہو گیا۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لوگوں کا ایک دوسرے کو رمضان المبارک کی مبارکباد دینے پر یہ تو دلیل ہے کہ ہم کسی کو مبارک دیں کہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، یہ بات تو درست ہے، یہ احادیث طیبہ سے ملتی ہے ہمیں باتیں کہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو اس کی خوشخبری دینا، اور پھر اس پر مبارکباد دینا، یہاں تک یہ تو حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، یہاں تک بات درست ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی کسی کو خوشخبری دے گا رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کو بتائے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، اور علماء کرام فرماتے ہیں نہ ایسی کوئی روایت ملتی ہے، اور نہ ہی علماء کرام سے کوئی ایسی روایت سنی گئی ہے۔ تو عموماً جو ایسی روایت بیان کی جاتی ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر بکثرت ایسی روایات مل جائیں گی جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ من گھڑت روایات ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی ایک حدیث کی بات ہی نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث کی بات ہے، ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، بے دھڑک بول دینا کہ یہ حدیث رسول سے ثابت ہے، یہ آقا کریم نے فرمایا ہے۔ تو یاد رکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا، یعنی جو بات میں نے کہی نہیں ہے پھر وہ لوگوں کو کہے گا میری نسبت کر کے، تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جو سب سے پہلے اس کی خبر دے گا، خوشخبری سنائے گا رمضان کی، تو اس پر جنت واجب ہوگا، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را اس میسج کو خود بھی توجہ کے ساتھ سنیے، اور اس کو سن کر عمل بھی کیجیے، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے کہ ایسی ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔